الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلام ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود و سلام دے نذرانے پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت علی جمہار دشوار گزار گھاٹیں دے وچوں جلدی نجات حاصل کرن والا او شخص ہو سی جے دنیا دے وچ میرے اوتے کثرت دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کیتا ہو سی۔ ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو، میں آج دا موضوع شروع کراں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی اما پارے آخری سپارے دی ایک سورہ مبارکہ سورہ زلزال جڑی مکی صورت ہے، ان دی تلاوت دا شرف حاصل تھا۔ اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرنے ہیں مولا کریم این سورہ مبارکہ کو سمجھ کے عمل کرن دی میکو تے توہاں کو توفیق عطا فرماوے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر این سورہ مبارکہ دے اندر قیامت دا ذکر فرمایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی حاضر تھے، عرض کرندن کہ آقا میں کو کوئی ایہو جی گال دساؤ، کوئی ایہو جہاں علم عطا فرماؤ کہ میری دنیا بھی سمر ونجے، میری آخرت بھی سمر ونجے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے این سورہ مبارکہ دی تلاوت فرمائی ہے، جنجا کل آیات 8 ہیں، اجن 7ویں آیت مکمل فرمائی ہے کہ اون صحابی نے عرض کیتی ہے حضور میں کو سمجھ لگ گئی ہے، میں کو سمجھ لگ گئی ہے، ہن میں ایویں ہی کرے سا۔ یہ گال کر کے وہ اٹھی کے ونجن لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی ہے کہ حضور یہ ایک آیت رہ گئی ہے، یہ کو پورا کیوں نہیں سی سنیا؟ پوری صورت سن گنیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خاموش تھی ونجو، اے دین دا فقیہ بن گئے، ایک کو اتنی سمجھ لگ گئی ہے دین دی کہ دین دے وچ اے بہت وڈا عالم بن گئے۔ صرف 7 آیات سننے سے، لیکن سناون والی زبان بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اللہ جل شانہ نے این سورہ مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جیڑھی جمہار اے زمین، عام الفاظ ترجمہ کروں تے زلزلہ، زلزلے دی زد چاسی، تو کو کیا پتا ہو زلزلہ کے جہاں ہے؟ اے جیڑی جمہار اے زمین کم بوٹ سی، اے تھر تھراوے سی، او زمین دا کمبنا کے جہاں ہو سی؟ اللہ کریم خود فرمائندا ہے کہ وہ کے جہاں ہو سی، تو کو کیا پتا ہو کے جہاں ہو سی؟ اساں تھوڑا جہاں اج دے این دور دے وچ کچھ زلزلے سنی بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں اکھی نال بھی ڈٹھے ہون۔ زلزلے کو چیک کرن والے آلات موجود ہیں، پیمائش کرن والے آلات موجود ہیں، سائنس اتنی ترقی کر گئی دی ہے، لیکن اج تک سائنس اے ترقی کوئی نہیں کیتی کہ ان زلزلے کو روک سکے۔ مختلف علاقے دے وچ زلزلے آندے رہ ویندن، کتھائیں ساکو خبریں دے وچ دسایا وینے جی 3.2 دا زلزلہ ہا، 3.4 دا زلزلہ ہا، 4.6 دا زلزلہ ہا، پتہ لگ دے جی اتھاں عمارتاں ہل جاں رہ گئن، لوگ خوف زدہ تھی گئن، بلڈنگیں چو باہر نکلیں، روڈیں دوتے آ کے کھڑے تھی گئن۔ لیکن جڈن دے اے زلزلے نوٹ تھیون شروع تھیں، اون وقت کولو ہون تک جڑا سب تو زیادہ زلزلہ شمار کیتا گئے او 7.6 ریکٹر سکیل ہے، جن دے وچ تباہی مچ گئی ہے، ہزاراں لوگ مر گئے ہیں،
بلڈگاں تلے ڈھائے گیا ہیں، وجہ وجہ عمارتاں زمین بوس تھی گیا ہیں، صرف 7.6 ریکٹر سکیل دوتے ان دی پیمائش نوٹ کی گئی ہے۔ تھوڑا جہاں غور کروں، تھوڑا جہاں کہ جیڑا زلزلہ صرف 7.6 پوائنٹ دوتے ہاں اون ہزاراں جانا گھن گھن، وجہ وجہ مضبوط عمارتاں او زمین بوس کر دیتن، تے جڑے زلزلے دا ذکر میرا رب قرآن مجید فرقان حمید دے وچ فرمیندہ پہ، ان دی مثال جڑی ساکو عطا فرمائی گئی ہے وہ اے ہے کہ جڑے ویلے کپاہ پنجان والا کپاہ پنجیں دے نا تے کپاہ دے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑدے ودے ہوندن، وہ پوری جا دے وچ روئی ہی روئی نظر دی ہے کہ اڑدی ودی ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمائے کہ جیڑی جمہار قیامت دا زلزلہ آسی اون جمہار پہاڑ ایویں اڑدے ودے ہو سن۔ سوچو کہ او زلزلہ کے جھاؤں سے آج یہ چھوٹے جہے زلزلے کو سن گھندے ہیں روح کمب ویندی ہے، آج یہ چھوٹے جہے زلزلے حادثات سن گھندے ہیں اکھیں ساڈے وچوں نیر وہے پوندن کہ اتنا جانا ضائع تھی گیا، اتنے لوگ عمارتیں تلے دب کے مر گئے، لیکن اون زلزلے دے بارے تک نہیں نہیں سے سوچا، اور او آمنا بھی ہے، حق کے لازمی ہے۔ رب نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرما رہی تھے کیا اون دی بھی کوئی تیاری کیتی سے، اون دے بارے بھی کچھ سوچے سے کہ او جو زلزلہ آسی اج کچھ عرصہ پہلے دی گال ہے، سونامی آیا ہا ان دے وچ جاپان والی سائڈ تے، جاپان کو اویں زلزلے دی سرزمین آکھیا وے نے، اکثر اتھا زلزلے آندے رہے وے نا۔ انہیں ایک عمارت تیار کیتی ہے، وہ عمارت دے بارے انہیں دا دعویٰ ہا کہ یہ زلزلہ پروف بلڈنگ ہے، بھاویں جتنا زلزلہ آ ونجے ای عمارت کو کچھ نہ تھی سی۔ او عمارت دے بناون والا ماہر جڑا بندہ ہا او عمارت دے آخری فلور دوتے بیٹھا تھیا تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اور رب کو چیلنج کر کے پیا دے ہون جتنا مرضی زلزلہ گھنا میری ای عمارت کو نہیں سڑ سکتا۔ اجن ان دے اے لفظ مکمل نہ تھا، ڈساون والے ڈسینن ٹوٹل 2.5 سیکنڈ دا وقت گزرے، 3 سیکنڈ بھی پورے کا نہیں تھا، 2.5 سیکنڈ دے وچ اتھوں کولو کئی میل دور سمندر دے وچ ایک سمندری جہاز ودا تھیا، او بلڈنگ دے اتے آیا پیا ہا۔ سمندر نے او پورے شہر کو پانی دی لپیٹ چاہ کے تے ایویں وہا چھوڑے کہ جویں ان شہر دا نشان ہی کوئی نہ ہا۔ 2.5 سیکنڈ لگن میرے رب نے این دنیا دے اندر دکھائے ان دی نافرمانی کو لو بچوں، کیڑی شے دا ساکو مان ہے، کیڑی شے دی آکڑ ہے، مٹی دے بنے ہوئے ہیں، مٹی اچ رول ونجنا ہے، لیکن کم از کم ایجھاں کر کے ونجو کہ جی میں اساں بزرگیں دے بارے سن دے ہیں، کہیں دی قبر 3 سال بعد کھلی ہے، کہیں دی 6 سال بعد کھلی ہے، کہیں دی 10 سال بعد کھلی ہے، کہیں دی 80 سال بعد کھلی ہے، قبر کھلی ہے تے قبر دے وچ جسم بھی سلامت پہ، کفن بھی سلامت پہ، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ایہو جے کام کر ونجو کہ قبر دی مٹی بھی ساکو نہ کھاوے، ایہو جے کام کر ونجو۔ اگر ایجھے کام نہیں سے کر سکدے تو ول ساڈے واسطے بچ کوئی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ او زلزلہ جیڑی جمہار این زمین تے تاری تھی سی او کیجھاں زلزلہ ہو سی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالِهَا، کہ اسقالہا کہ جیڑی جمہار اے زمین اپنے سارے خزانے باہروں کڈ سٹے سی، این زمین دے اندر جتنے دفینے موجود ہیں، چاہے سونا ہے، چاندی ہے، چاہے تانبا ہے، چاہے پتل ہے، چاہے گیس ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جتنے خزانے ان دے اندر دفن ہیں اے اونجور سارے دے سارے باہروں کڈ سٹے سی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سورہ مبارکہ دی تفسیر لکھ دیو ارشاد فرمیندن کہ اون والے حالت اے ہو سی کہ زلزلے دی کیفیت ہو سی، پوری زمین دے اوتے تھر تھراہٹ ہو سی، پہاڑ
روئی دی کار کپاہ دی کار اڈدے ودے ہو سن، اور زمین اپنے اندر دفن شدہ سارے سونے چاندی باہروں کڈ چھڑے سی، اور اللہ جل شانہ سونے تے چاندی کو زبان عطا فرما رہے سی۔ او سونا او چاندی آواز دے سن، اے بندے رب دے کڈے بھجدے ودے وے، آؤ میں سونا ہاں چاہو میں کو، لیکن اون والے جلے اے جی زلزلے دی کیفیت ہو سی، اتنی کپ کپاہٹ ہو سی، اتنی تھر تھراہٹ ہو سی کہ پہاڑ کپاہ دی کار اڈدے ودے ہو سن، کئی کو ہوش ہو سی کہ سونے دو ہاتھ بداوے، اون والے تو جان لبیں تے ہو سی نا، کئی کو ہوش ہو سی کہ چاندی چاون واسطے اگتے ود ہے، او سونا چاندی چیخ چیخ کے آدھے پہ ہو سن کہ میں اوہ ہاں جیندی خاطر تیں بھرا کو قتل کیتا ہا، میں اوہ ہاں جیندی خاطر تے پیو ماں دا گریبان پکڑیا ہا، میں اوہ ہاں جیندی خاطر تے ہمسائیں دے حق کھا دے ہن، میں اوہ ہاں جیندی خاطر تو سودے گھٹ تو لینا ہاں، میں اوہ ہاں جیندی خاطر تو ملاوٹ دا کاروبار کرینا ہاں، میں اوہ ہاں اج کیوں بھیجتے میرے کولو آ چاہ میں کو، چیخ چیخ کے آدھا پیا ہو سی۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرمیندن کہ اونج ہر کوئی کہیں نہ سونے دو ہاتھ ودے سی نہ چاندی دو ہاتھ ودے سی، بس اپنی اچ تار ہو سن، اپنی پئی پئی ہو سی۔ اتنی خوفناک دے کہ اج جیڑی شاید لالچ دے وچ ساکو سارے رشتیں دا حیا بھول ویندے، اج ساکو رب دا حیا نہیں آندا، اندے رسول دا حیا نہیں آندا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اساں او جرم کر ویندے ہیں کہ جیندے واسطے ساکو سختی نال منع کیتا گئے، یہی سونے چاندی دی خاطر، یہی دولت دی خاطر، اور اونج مار اے دولت اے ایویں زمین تے عام پئی ہو سی، ڈھیر لگے پئے ہو سن، لیکن اونج مار کوئی بندہ ایندو ہاتھ نہ ودے سی، ول کیوں نہ اج سمجھ ونجو کہ ساڈے واسطے اے بیکار شے ہے، اندی لالچ ختم کر دو، اسا رب مناون آئے ہاسے، اسا دولتاں کٹھیاں کرن نہ سے آئے، جائیداداں بناون کوئی نہ سے آئے، جاگیراں بناون اتھاں کوئی نہ سے آئے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا کہ میں جن و انس کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اسا تا رب مناون آئے ہاسے، اسا اندی رضا لے کم کرن آیا سے، اندے محبوب دی سنت تے عمل کرن واسطے آیا سے، لیکن اسا لگ کیڑے کام دے پیچھو گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وقال الانسان ما لها، کہ اونج ہر انسان اکسی ہائے اے کیا تھی گئے، اے کیا تھی گئے میرے نال، میں تو سوچا نہ ہا کہ میرے نال اے ڈہ بھی گزر سی، کیا تھی گئے میرے نال، یومئذ تحدث اخبارہا، اے او ڈہ ہے کہ جیڑی جمہار اے زمین بھی خبراں دیندی پئی ہو سی، اے زمین بھی دسیں دی پئی ہو سی کہ میری کنڈ دوتے ٹر دے ہوئے تائیں کیڑے کیڑے جرم کیتے ہن، اون جمہار ہر قدم جتھاں رکھے سے اون جاتے او زمین بلیندی پئی ہو سی کہ میرے ہوتے ٹر کے این کیڑا کام کیتا ہا، کیڑی کیڑی رب دی نافرمانی کیتی ہے، اون جمہار تا اے خبراں پیاں آجاں ہو سن، کیوں نہ اساں زمین کو آج چنگے کام دا گواہ نہ بنا گنو۔ کتابیں دے وچ ایک واقعہ لکھا ہویا ہے، ایک شخص ہے گنہگار شخص ہے، ایک جمہار ویندا پیا ہا، چھوٹے چھوٹے پتھر پہ آنتا ہے، انہیں پتھریں کو چاہتے سی، 7 دانے ہن پتھریں دے، چاہ کریں انہیں کوئی میں منہ دے نال کیتے سی، ادھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اے پتھرو گواہ تھی ونجو کہ میں اللہ دی وحدانیت دی بھی گواہی دینا پیا ہوں، دے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی بھی گواہی دینا پیا، ایک گواہی دے کے وہ پتھر ایک پاسے سٹ گئے، ایویں دل وچ خیال آئے سی، اے عمل کرنا لگا گئے، اندے انتقال دے بعد اندے مرن دے بعد کہیں بندے کہیں اللہ دے نیک بندے نے خواب دے وچ او کو ڈٹھے، بڑی اچھی حالت وچ ڈٹھے، اندے کو پوچھن لگے کہ بظاہر تو اتنے نیک کام نہ ہے کریندا، بظاہر تیری زندگی اچھے اعمال وچ کہنا ہی گزر دے، لیکن اے دسا کہ تو اتنی اچھی حالت دے وچ کیویں ہے؟
وہ آکھن لگے کہ ہکری مار اے عمل میں کیتا ہا میں کو فرشتے گھیل کے جہنم دو گھدی وینے ہاں اگو او 7 پتھر جنے کو میں گواہ بنایا نا وہ پہاڑ بن کے آ کے کھڑے تھی گیا انہیں کہ جی اساں دے کلمہ شہادت دے گواہ ہیں لہٰذا اساں کو جہنم میں نہ ونجانے سو انہیں دی گواہی کم آ گئی ہے اللہ نے میں کو بخش دیتا ہے یہی گالوں چاہیے کہ اساں ان زمین کو انہیں دیواریں کو انہیں درختیں کو انہیں پتریں کو اساں گواہ بناؤ جڑے ویلے بھی یہ کہیں جا تو گزروں بجائے ایندے کہ ساری زبان دے اتے گانے ہوئن اساں کوئی فضول شعر وینے آدھے ہوں کہ این غلط کم دے اساں انہیں کو گواہ بناؤ این کو بہتر نہیں کہ اساں اچھی آواز درود پاک پڑھ دے ونجو انہیں کو گواہ بڑھے دے ونجو اساں اچھی آواز کلمہ پاک دا ذکر کریں دے ونجو انہیں کو گواہ بڑھے دے ونجو اساں سبحان اللہ دی تسبیح اچھی آواز پڑھ دے ونجو اساں انہیں کو گواہ بڑھے دے ونجو اے زیادہ چنگا عمل نہیں کہ قیامت علی جمہار وال اے سارے چیزاں ساجا گواہیاں کھڑیاں دینیاں ہو سن جی میں حدیث پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن جڑے ویلے اذان دینے جے تک ان دی آواز ویندی ہے او تونی ہر چیز چرند پرند درخت شجر گھاپ اے دربے اے دیواراں اے پتھر زمین ہر شے قیامت علی جمہار ان دے حق وچ گواہی دے سی کہ یا اللہ این بندے اپنا حق ادا کیتا ہا تیرے گھر تو تیری مخلوق کو سجیا ہا سی ان دے حق وچ گواہی دے سی قیامت علی جمہار اے زمین او جمہار بولندی پیو سی اے گواہیاں دیندی پیو سی این کولو پہلے کہ اے ساڈے گناہاں دی گواہی دے اسا سدھر ونجو توبہ کر گنو چنگے کم کروں کہ ساڈے اے چنگے کمیں دی گواہی دے نہ کہ اے ساڈے گناہاں دی اون جمہار گواہ ہوے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا بے شک تہاڈے رب نے ہی جڑا فرمائے وہی تھی انہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم اے او نہیں اسی کہ جیڑی جوہار تہاڈے سارے اعمال تہاڈے سامنے کھول لیتے وے سن ہر بندے دے نامہ اعمال ان دے سامنے کھول لیتے وے سن آج لک لک کے کریں دے ہیں اون جوہار ظاہر ہو سن ساری مخلوق دے سامنے آج چند بنجے دی شرمندگی کو ڈر دے ہیں تے اون جوہار کیا بن سی جلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تو گھن کے قیامت تک دا آخری بندہ ساری مخلوق سامنے کھڑی ہو سی اور سارے کو پہلے حساب بھی یہی امت دا تھی ہونے یعنی سارے امتاں بھی موجود ہو سن صرف ایک خیال اگر کر گنو کہ اون جمہار سارے گناہ دی پکار تھیندی پئی ہوئے اے زمین سارے خلاف گواہی دیندی پئی ہوئے اے ہاتھ اے پیر اے اکھیں اے کن اون جمہار سارے خلاف گواہی دینے پائے ہومن اور این گواہی کو سنن واسطے ساری مخلوق سامنے کھڑی ہوئے او سابقہ امتاں جڑیاں این دنیا تو گزر گیاں سارے تو پہلے انہیں دے سامنے سارے نبی کو کتنی شرمندگی تھی سی کہ میری امت کہ جیندی خاطر میں این دنیا چ آون کو گھن کے تر این دنیا تو پردہ فرماون تک ہر لمحے میں این امت دی بخشش دا دعاواں کیتن میں روندا رہی ہاں ساری زندگی این امت دی خاطر میرے پیر سج وینے ہن ساری رات عبادت کھڑے کھڑے این امت دی خاطر اور امتی دا نامہ اعمال کھلدا پیا ہوئے باقی ساری شرمندگی ایک پاسے دسو کیا اے شرمندگی تھوڑی ہے اجن بھی ساکو حیا نہ آوے اپنا سر تا جھکاؤں ہی جھکاؤں اسا جنہیں دے ہاتھ دیتے او مرشد دا سر بھی جھکا کھڑاؤں جڑے نبی دا کلمہ پڑھے سے انہیں کو بھی اسا این مقام تے آ کے کھڑا کر دیوں سوچنا لی گال ہے نا سارے امتیں دے سامنے کھڑے ہوں ولسا کو اج سدھر ونجنا چاہیے اج ایجھی توبہ کر گھنو کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے التائب من الذنب کا کمن لا ذنب لہ گناہ میں تو توبہ کرن والا ایویں ہے کہ جیویں اون گناہ کتا ہی نہ ہوے اون دے نامہ اعمال تو گناہ مٹا دیتا وینے
صاف کر دیتا میں نے ول قیامت الجمہار او گناہ تو نامہ اعمال وچ کوئی نہ ہو سی اندے گواہ بھی موجود کوئی نہ ہو سن لیکن شرط ہے کہ سچی توبہ ہوئے توبہ اے جی سچی ہوئے کہ دل دے وچ بندہ شرمندہ ہوئے اون گناہ کولو اور اکھ نادم ہوئے اور پکا ارادہ ہوئے کہ آئندہ ول اے گناہ نہ کرے سا ایک ودن سچی توبہ سچی توبہ کر گنو کہ اج تو بعد اللہ جل شانہ دی نافرمانی والا کوئی کام نہ کرے سو ای نہ ہوئے کہ قیامت علی جمہار اساں اپنے واسطے بھی شرمندگی دا باعث بنو اور اساں بنہ واسطے بھی شرمندگی دا باعث بنو سارے گناہ سا کو جہنم دو گھیل کے نہ گھن ونجن بہو اوکھی ہے قیامت دا ڈہ بہو اوکھا ہے جہنم تا جہنم ہے ول اے دنیا دی بھا رحمت دے دریا دے وچوں 70 دفعہ ایکو دھوتا گئے غسل لیتا گئے ول دنیا چ بھیجی گئی ہے اور اے روزانہ 70 دفعہ دعا کریں دیئے یا اللہ میں کو واپس جہنم دی بھا چ نہ بھیجیں اے دنیا دی بھا روز رب کو لو دعا کریں دیئے اور جہاں جہنم دی بھا دے وچ سڑنا ہے وہ کو پرواہی کوئی نہیں کوئی ہک نا فرمانی ایو جی میرا رب پکڑن تے آوے تے چھوٹی جی گال تے پکڑ گیندا ہے قوم بنی اسرائیل دے بارے وچ ایک واقعہ اساں پڑھے کہ ایک شخص بہو نیک ہا عابد ہا زاہد ہا بہو متقی پرہیزگار ہا ایک جمہار گزردا پیا ہا کہیں دے رقبے دے وچوں کہیں دے آٹھے دے وچوں ڈند وچ کشا پھسی ودیا سی ایک تیلی چھوٹی جی بن کریں ڈند چا صاف کیتے سی اون دے انتقال دے بعد کہیں خواب وچ دیکھ کریں اندے کو پوچھے ما فعل اللہ بکا تیرے نال اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمائے وہ ہے کہ جی او ایک تیلی جڑی بھنی آمینہ بغیر اجازت دے او میں کو روک گئے دے اون دے حساب وچ پھشا کھڑا ورنہ باقی نامہ اعمال میرا ٹھیک ہا اج کہیں گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو پتہ نہیں ایہو پکڑ دا باعث نہ بن ونجے این دی وجہ کو پکڑیا نہ کھڑے ہوں اساں اور کہیں نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑا ہے ہو سکدے اوہا رب کو پسند آ ونجے اللہ تعالیٰ اودے صدقے مغفرت فرما دے قوم بنی اسرائیل دا ہی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص بلکہ ایک عورت انتہائی بدکار عورت دے بارے چاندے کہ او ایک مقام تو گزر دی پئی کھو دے نال ڈٹھے سی ایک کتا ترہ کلو تڑپ دا ود ہے وہ ڈٹھے کہ کوئی ڈول کوئی نہیں کوئی شے کوئی نہیں پانی کڈھن واسطے وہ اپنے دوپٹے دے نال اپنی جتی کو بدھ کریں کھوئے سٹ کے جتی اچ پانی بھر کریں وہ کتے کو پلائے میرے رب کو ان دی ادا پسند آ گئی ہے ان دی مغفرت فرما رہی تھی بخشن تے آوے تو کہیں چھوٹی جی گال تو بھی بخش چھوڑے ان دی رحمت بے بہا ہے جندہ کوئی اندازہ نہیں سے لا سکتے لیکن صرف ان رحمت دا آسرا گھن کے اگر اساں گناہ تے دلیر تھی ونجو تو وال اے بھی یاد رکھوں کہ پکڑن تے آوے تو ایک تیلی تو پکڑ گیندا ہے لہذا ان دی رحمت تے یقین ضرور ہے مگر ان دا خوف بھی ہونا چاہیے اور خوف جے تو نہیں دل وچ پکا نہ ہو سی جے تو نہیں دل اے ڈردا نہ رہا سی ہر کم کریندے ہوئے حتیٰ کہ کوئی جائز کم بھی کرندا پیا ہوئے نا بندہ جلے دل وچ خوف ہوئے اون والے بھی ہاتھ کم دے کہ ایندے وچ بھی میں کتھائیں ایو جی کوئی کمی کو تہی نہ کر باواں کہ میرا رب ناراض نہ تھی ونجے یہ صرف اون والے آسی کہ جڑے دل دے وچ تقوی آسی جڑے دل متقی تھی سی پرہیزگار تھی سی اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ اے او ڈہ ہو سی قیامت دا کہ جیڑی جمہار ایک ذرے برابر بھی اگر تساں کوئی چنگائی دا کام کیتا ہو سی تے او تواڈے سامنے پیش کر دیتا وے سی یعنی تواڈی کوئی بھی چنگائی لکائی کوئی نہ وے سی ایک ذرہ سامنے آوے سی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور اگر کوئی شر کوئی فساد کوئی گناہ دا کام ایک ذرے برابر بھی ہو سی وہ بھی تواڈے سامنے ظاہر کر دیتا وے سی یہ تا او نہیں ہو سی کہ جیڑی جمہار اساں کہیں قسمی انکار بھی نہ کر سکسوں اے بھی نہ آکھ سکسوں کہ میرے مولا اے کم تا میں کیتا ہی نہ ہا کیونکہ اون جمہار گواہ سدا اپنا وجود ہو سی اللہ جل شانہ حکم ارشاد فرمے سی ان دی
زبان بند تھی ون تو ہوں ہتھیں کو حکم تھی سی ہاں تساں دسو یہ جرم کتا ہوئے یا کائنا، پیریں کو حکم تھی سی دسو یہ جرم تساں نال اندے گیا ہوئے یا کوئنا، اپنا وجود بولے نہ کھڑا ہو سی، اے زمین گواہیاں دیندی کھڑی ہو سی، انکار نہ کر سکسوں جمہار اج تک کر کے مکر ویندے ہیں نا کہ میں تا یہ کام کیتا ہی کوئی نہیں، لیکن اون جمہار مکرن دی گنجائش کوئی نہ ہو سی، وہ ایڈا سخت دے ہے کہ اون جمہار دی تیاری سا کو اج کلو کرنی چاہیے۔ خوش نصیب لوگ ہو سن او جڑے اون جمہار نور دے ٹیلے دے ہوتے ہیں، نور دے ٹبے دے ہوتے بیٹھے ہو سن، خوش نصیب لوگ ہو سن او جڑے اون جمہار عرش دی چھاں تلے ہو سن، خوش نصیب لوگ ہو سن او کہ جڑے اون جمہار لوکیں دی شفاعت ودے کریں دے ہو سن۔ کیا ساکو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اساں انہیں خوش نصیب لوگیں دے وچ شامل تھی ونجو؟ کوئی معیار تا نہیں نا، معیار تقوی ہی ہے، تقوی اختیار کرن واسطے کوئی ڈگری دی ضرورت تا کوئی نہیں نا، صرف رب دا خوف ہوئے، ان دی عبادت کروں ان دے حکم دے مطابق، ان دے محبوب دے سنتیں تے عمل کروں ان دے محبوب دی ادا دے مطابق، ان زندگی کو گزاروں، ان زندگی دا ہر لمحہ اساں ان دے حکم دے مطابق گہنا ہو۔ سارے مسائل یہ ہیں کہ اساں جڑے ویلے کوئی معاملہ آندے شریعت دے حوالے نال، جی میں ایک مثال نہ بھی نماز ہے یا روزہ ہے ان دے بارے سا کو شریعت یاد آ ویندی ہے، تلاوت کرنے ہیں سا کو شریعت یاد آ ویندی ہے، جڑے ویلے آندی ہے نا ساری گھر داری دی واری ان والے پیچھے سا کو رسم و رواج یاد آ ویندا، بال دی خوشی دا پروگرام ہے میراثی ہونا چاہیے، اور خوشی کوئی روز تھوڑی آندی ہے میاں یار مولوی تو بھی جڑا نہ پریشان کر کھڑا ہے، پیچھے سجا گل ہی یہ ہو جان، کیا خوشی رب کو ناراض کر کے ملتی ہے؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک مقام تو گزردے پیان ایک صحابی نال ہن، کوئی بندہ بانسری وجہ نہ بیٹھا ہا، بانسری دی آواز آندی پئی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ڈوہائیں مبارک انگلی اپنے ڈوہائیں کنے دے وچ دے رہی تھا، اور انگلی نال کان بند کر کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹردے گئے کافی دور ونجن دے بعد ان صحابی کو پوچھ دین کیا اجن بھی بانسری دی آواز آنی پئی ہے؟ اس صحابی نے عرض کی ہے کہ حضور کوئی نہیں آندی پئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دے بعد کنے دے وچوں انگلی کڈی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام این میوزک کو بالکل پسند نہ فرماون، اور اساں کو جے خیر ہے خوشی دا موقع ہے خوشی تھی ویندے، رب کو ناراض کر کے کیا خوشی ملتی ہے؟ رب دے محبوب کو ناراض کر کے کیڑی خوشی ملتی ہے؟ خوشی اچ شامل کرنے تے وات رب دی رضا لے کام کرو نا، اساں اپنی زندگی دے معاملات کو آپ اوکھا کر دیتے ہیں، انہیں برادری والے معاملات کو سامنے گھن کے یار برادری کیا آکسی، سنگت کیا آکسی، یہ کیا کرنے پہلے، ساری زندگی ساکو ایہا پریشانی کھا ویندی ہے کہ لوگ کیا آکسن، لوگ کیا آکسن، جڑے ویلے دنیا تو ٹر دے نا لوگ آدھن انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگ ایہو کچھ آکھنا ہوندے بیا کچھ نہیں یاد ہے ہو، انہیں لوگوں کو نہ دیکھو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ گورنر ہن، آپ دے کولو مختلف علاقے دے سفیر آئے ہوئے ہن، دسترخوان سجا ہویا ہا، دسترخوان دو تے آپ بیٹھے ہن تھے، کھانا لگ گئے، کھانا کھاون شروع تھی گئے، آپ دے مبارک ہاتھ دے وچوں ایک لقمہ دسترخوان دے تے ڈھائے پائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ کھانا کھانے ہوئے اگر کوئی لقمہ دسترخوان تے ڈھائے پوے وہ لقمہ چاہ کے کھا گنو، اللہ جل شانہ تمہاری مغفرت فرما دے سی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لقمہ چاہ کر نہیں کھا گئے، آپ نے جر لے کو تناول فرمائے، نال ایک بے صحابی بیٹھے ہیں وہ کانے چاکھن لگے حضور کچھ خیال کرو، اتنے سفیر آئے بیٹھے ہیں، اتنے لوگ بے بیٹھے ہیں، وزیر ہیں، اے اپنے عہدے دار ہیں، ہن تا یہ کام نہ کرو کہ دسترخوان تو لقمہ چاہ کے نہ کھاؤ ہا، آپ دے کان دے وچ اون بندے نے گال کیتی ہے، لیکن آپ نے اپنی مبارک دستار لہا کر تلے چا رکھیے تے اپنے وال مبارک ڈوہائیں ہتھیں دے وچ پکڑ کے دن، اور پکڑن دے بعد ارشاد فرمائے کہ میرے سر تے اے عزت دے وال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اگائے ہوئے ہیں،
تو کیا سمجھتے ہیں کہ میں انہیں دنیا داریں دی خاطر اپنے نبی دی سنت چھوڑ دے وہاں؟ قطن نہ چھوڑے سا. ساکو تا صحابہ کرام اے درس دے کے گئے. اج سادے کولو کوئی خوشی دا موقع آ ونجے، کوئی یہو جا موقع آ ونجے تے اساں دنیا داری کو دیکھ گنو، اساں سنت کو چھوڑ دوں، ساکو زیب نہیں دینا. اللہ جل شانہ ساکو عمل دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.